رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پر احسان ہے بہت بڑا۔ اور بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، یہود کا ذکر چل رہا ہے، اور ان کے ذکر میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی ایک بہت بڑی کمی کا ان کو احساس دلایا۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ ناپسند ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ، ہے نا؟ اور انسان کیا، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا، لوگوں کو بھی کیا ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں، ہے نا؟ کہ کہا کچھ تھا تم نے اور کیا کچھ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں، اور کئی کئی موقعوں پر تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہرٹ کر جاتی ہیں۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بلند اور کتنی عالی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگتا ہوگا جب انسان جو ہے کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ کیا بات فریدہ، اتنا زیادہ پڑھنے میں بزی ہیں آپ کے، دن بھول گئی، آج وینسڈے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی بات کہی کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو؟ اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کنڈیم جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ان کو جتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم لوگوں کو کیوں بتاتے ہو، لوگوں کو بتانے سے منع نہیں کیا جا رہا کہ مت بتاؤ لوگوں کو، لیکن منع کس کو کیا جا رہا ہے کہ پہلے تم خود کرو، ہے نا؟ تم خود کیوں نہیں کرتے اس کو جبکہ تمہیں پتہ ہے، جبکہ تم جانتے ہو، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے ان حدیثوں سے سمجھ لیجیے روح بھی کانپ جاتی ہے انسان کی، کہ قیامت کے دن جو ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض لوگ جو ہوں گے جنت کے اندر ہوں گے، اور وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے، تم تو اتنی نصیحتیں کرتے تھے، اتنا اچھا بتاتے تھے، تم کیسے چلے گئے؟ ہم تو تمہاری ہی وجہ سے، تمہیں ہی، تمہاری باتوں کی وجہ سے ہی کیا تھے، جنت میں آ گئے تھے۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں تمہیں تو بتاتا تھا لیکن میں وہ کام خود نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اتنی سی انسان کی غلطی کہ جس کو وہ بتائے اور اس کو وہ خود نہ کرے، تو انسان کو جہنم میں لے جانے تک کا باعث بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ گناہ اصل میں کیا ہے؟ یہ کال آ رہی ہے۔
آیا تو تھا کہ میری کال آ گئی، 1 منٹ رک جائیے، معذرت. چلیے ہاں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ اصل میں کیا ہے، خود نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ گناہ نہیں تھا ان کا کہ دوسروں کو کیوں بتایا. اور یہ دونوں چیزیں ہی الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیے. ایک کام خود کرنا بھی نیکی ہے اور دوسروں کو بتانا بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کو بتانا گناہ نہیں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ کیا بنتا ہے؟ گناہ یہ بنتا ہے کہ دوسروں کو تو آپ نے بتا دیا، وہ کام آپ نے خود نہیں کیا. ٹھیک ہے، دوسروں کو بتا دیا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ دوسروں کے لیے جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی تھی، دوسروں کے لیے جو چیز تم پسند کر رہے تھے، دوسروں کو جو تم بتانا اچھا سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی کیا کرے. ہماری یہ تو کوشش ہوتی ہے نا کہ دوسرے بھی اچھا کام کرنے لگے، دوسری جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی کیا ہوں، اچھائی کی طرف آ جائے، سیدھے راستے کی طرف آ جائے. تو کیا تم اپنے لیے نہیں چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تو کیا تم اپنے لیے نہیں چاہتے تھے کہ تم نیک بن جاؤ، تم اچھے راستے پہ چلے جاؤ، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں الگ الگ، دو سکے کے، سمجھ لیجیے ایک سکے کے دو پہلوؤں کی طرح اگر ہم بات کریں تو یہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں. ایک خود کرنا اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسروں کو بتانا. وہ دوسروں کے بتانے پہ آپ کو اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے خود کیوں نہیں کیا. آگے بات سمجھ میں، اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں کلیئر رکھیے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ آیتیں پڑھ کر، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ پہلے ہم کریں گے پھر ہم دوسروں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ بھی کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بتا دینا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیجیے. ٹھیک، آپ کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جاتا ہے تو کیا ہے، آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن آپ وہ خود نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے ناکامی بھی ہے، آپ کو اس کی سزا مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. جیسے کل بھی میں نے آپ کو اسموکنگ کا ایگزامپل بتایا تھا کہ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو ایسا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی نہیں بتایا کہ سگریٹ مت پیا کرو. ٹھیک ہے، یہ تو اور خطرناک بات ہے نا. اب مان لیجیے کہ کوئی کسی کی گندی ہیبٹ پڑ گئی ہے کہ وہ سگریٹ وغیرہ پیتا ہے یا گٹکا وغیرہ کھاتا ہے یا ڈرنکنگ کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے بچوں کو نہیں بتائے گا کہ یہ گندی عادت ہے، یہ نہیں اپنانا، یہ تم نہیں کرنا، ہے نا. اگر نہیں بتائے گا تو یہ تو اور زیادہ خطرناک چیز ہو جائے گی، کیونکہ پھر اس کے بچے یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پاپا کرتے ہیں، انہوں نے کبھی منع بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ چیز صحیح ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے. یہی ہے نا. آپ اور آج کل تو بھائی استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نسلوں کو اپنی پناہ میں لے لے. چھوٹے چھوٹے بچے، مطلب 12 سال کے، 13 سال کے، وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہوتے ہیں نا، اور گٹکا وغیرہ کھاتے ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھو تو مطلب ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاپا بھی پیتے ہیں، ہمارے پاپا بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت چھوٹے 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 بچوں کے اندر یہ والی چیز پڑ گئی ہے. کچھ تو عادت انہوں نے گھر سے ہی لے لی ہے، کچھ ان کی صحبتیں ہیں نا، ان کی کمپنیز، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کمپنی میں بہت زیادہ دھیان رکھا کریے کہ کس کے ساتھ ہمارا بچہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری ایک فرینڈ ہے تو وہ بتا رہی تھی اپنے بچے کے بارے میں کہ جب میں نے ان کا اسکول چینج کیا، مطلب بگڑے ہوئے، مطلب کافی، مطلب ان کے اندر بہت برائیاں آ چکی ہیں، تو وہ بتا رہی تھی اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیں. تو وہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہی میں نے ان کا اسکول چینج کیا، تب سے یہ جو ہے اس طریقے سے کرنے لگے. گھر سے چلے آتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں آتے ہیں، مطلب کسی غلط چیز میں نہیں جا رہے ہیں، کھانے پینے ہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایسے ہی پھر کیا ہوتی ہے، غلط چیزیں بھی، غلط کی عادت بھی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پر بہت زیادہ دھیان رکھیے. آج کل کا تو ماحول ہی نہیں بچا اس لائق کا کہ بچوں کو اپنے باہر بھیجا جائے اور بچوں کو مطلب دوستیاں کروائی جائے. پہلے کے دوست کے جو ماں باپ ہوتے تھے وہ بھی بہت زیادہ دھیان رکھا کرتے تھے. اگر مان لیجیے ہم کسی فرینڈ کے گھر چلے جاتے تھے تو ان کے ماں باپ اپنے بچوں کی طرح کیئر کیا کرتے تھے کہ جیسے ہماری بچیاں ویسی ہی بچیاں، گھر تک چھوڑ کے جاتے تھے. ہمارے گھر کوئی آ جاتا تھا تو ہمارے پیرنٹس ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. اتنی زیادہ جو ہے دھیان رکھا جاتا تھا. لیکن آج کل اب دیکھیں اپنا بچہ بگڑا ہوا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ سب کے بچے بگڑ جائیں کسی بھی طریقے سے. تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اگر نہیں بتائے گا کہ مت پیو، یہ سوچ کر کہ میں تو خود چھوڑ نہیں رہا ہوں اور اپنے بچوں سے کیسے منع کروں کہ مت پیو، تو یہ اور زیادہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس طرح بتاتے 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 دوسروں کو کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی کیا کرے، ایک نہ ایک دن وہ اسموکنگ کرنا چھوڑ سکتا ہے نا. تو بتانا ضرور چاہیے. ٹھیک ہے، ہر انسان یہی سوچنے لگ جائے کہ ہمارے اندر تو بہت بڑی کمیاں ہیں، ہم کیسے بتائیں، تو پھر کوئی بھی کسی کو نیکی کی بات نہیں بتائے گا، کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی
ہوتی ہے نا. ہر انسان دودھ کا دھلا پاک صاف پرفیکٹ تو نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم، ہر آدم کا بیٹا کیا ہے؟ خطا کار ہے. ٹھیک. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر ایک انسان جو ہے گناہ بھی کرتا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بالکل پاک صاف ہوں گے تب جا کر کسی کو ہم کوئی بات بتائیں گے. ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو بھی نیکی کا کام ہو وہ دوسروں کو بتا دیں، اور بتاتے بتاتے کوشش پوری اپنی کریں کہ اس پر ہم بھی کہیں نہ کہیں عمل کرنے والے بنے ان شاء اللہ تعالی. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے خود کر لو پھر آپ دوسروں کو بتانا، یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو نیت کر لیجئے کہ ہم جو ہے کسی کو بھی کوئی بات بتائیں گے تو کوشش کریں گے پوری پوری عمل کرنے کی. غلط انسان وہاں ہو جاتا ہے جہاں بڑے بڑے واز کر رہا ہوتا ہے نا، اور اپنی زندگی میں اس چیز کی رمق بھی نظر نہیں آتی. مان لیجیے کوئی انسان سود پر بہت اچھی اسپیچ دے رہا ہے، اور جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو پتا چلا ان کا پورا بزنس ہی سود پر ٹکا ہوا ہے نا. تو کوئی انسان جو ہے وہ منع کر رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ بزنس میں دھوکہ دھڑی مت کرو، ہے نا، اس کی ٹوپی اس کے سر مت کرو، ہے نا، کسی کو ٹوپی مت پہناؤ، اور خود کیا ہے اسی چکر میں لگا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور چھوڑ بھی نہیں رہا اس کو. تو غلط جگہ جو ہے یہاں پر آ جاتی ہے کہ انسان کسی چیز پر نصیحت کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی جھلک بھی نہیں دکھ رہی. لوگوں سے لوگوں سے کہتا ہو کہ اللہ سے ڈرو، ہے نا، کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے اندر؟ کیا خوف خدا نہیں ہے اندر تمہارے؟ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کے اندر اس کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے نا. تھوڑا بہت تو ہو نا آپ کا تقوی، آپ کے اندر تقوی، تب آپ بولتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی نفس پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ آیتیں بھی، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے یا ایھا الذین آمنو. اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ مومن ہیں، سچے پکے جو ہے آپ کے دل میں ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم. سب سے پہلے کس کو وہ کرو، کس کو بچاؤ؟ اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا. قوا انفسکم واہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے انسان کہاں سدھار لے کر آئے؟ اپنے اندر سدھار لے کر آئے. پھر کس کے اندر سدھار لے کر آئے؟ اپنے گھر والوں کے اندر سدھار لے کر آئے. پھر اس کا کہیں جا کر جو ہے نمبر آتا ہے تھرڈ، کہ وہ باہر نکلے اور باہر جا کر بولے، دوسروں کو جو ہے وہ چیز بتائے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اسٹیپ ہونا لازمی ہے. کسی بھی لیول پر ہو، چھوٹے ہی لیول پر ہو، تو یہ دونوں اسٹیپ ہونا انسان کی زندگی میں لازمی ہو، کہ اپنے بھی اندر اور اپنی فیملی کے اندر بھی سب سے پہلے کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کریں. ہمارا رویہ کیا ہے؟ الٹ ہوتا ہے. دیکھا آپ لوگوں نے ہمارے رویے کس طریقے کے ہوتے ہیں؟ اگر ہم جھوٹ کے بارے میں بولے کہ بھائی دیکھو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فوراً سے ہمیں کوئی نہ کوئی یاد آ جاتا ہے، ارے فلاں انسان تو بڑا جھوٹ بولتا ہے. کوئی کہے کہ بھائی غیبت مت کرو، تو اپنی غیبتیں تو بھول جاتا ہے انسان، اپنے گریبان میں جھانکنا تو بھول جاتا ہے. دوسرا، ارے ہاں ہماری چاچی تو بہت زیادہ غیبتیں کرتی ہے، ارے ہماری بہن تو بہت زیادہ غیبتیں کرتی ہیں، ارے ہماری آنٹی تو بہت زیادہ غیبتیں کرتی ہے نا. تکبر کی بات کی جائے تو یہاں جھانکنے کی بجائے، اپنے اندر جھانکنے کی بجائے، ارے اچھا وہ جو ہے نا ہمارے یہاں وہ آتے ہیں، ارے ان کے اندر تو بڑا ہی تکبر ہے بھائی، وہ تو سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر معاملے میں ہمیں کیا ہے؟ دوسرا یاد آتا ہے، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں نا. یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم کیا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل یاد نہیں رکھتے، اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو ہر بات پر اپنے آپ کو تولیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں تو حاسد نہیں ہوں، میں تو متکبر نہیں ہوں، میں تو جھوٹی نہیں ہوں، میں تو منافق نہیں ہوں، ہے نا. یہ اصل پرفارمنس ہوگی آپ کی جو اللہ تعالیٰ پھر دیکھے گا. ٹھیک ہے. کہ ہر چیز میں آپ نے کیا کیا؟ اپنی ذات کو تولا، اپنی ذات کو چیک کیا، اپنی ذات کو اسکیل کیا کہ کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کتری جا رہی تھی. کتنا سخت عذاب. تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
انہوں نے بتایا یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں، خطیب ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن یہ اپنی خبر نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی وہ نصیحت کرنے والے ہیں جو دنیا کو بہت بڑا چڑھا کر باتیں بتاتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کی خبر ان کو نہیں تھی کہ وہ بھی خود بھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ غلط کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر کو آپ دیکھیں، اگر آپ کی زبان جو ہے دانت کے نیچے بھی آ جائے، ہے نا، کبھی آئی ہے آپ کی زبان، تو آپ کو پتا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائے تو انسان کو کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنا انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا. کہاں آپ دیکھیں کہ زبانیں کینچی سے کاٹی جائیں، اور سوچیں وہ کینچی بھی کوئی معمولی نہیں ہوگی، وہ آگ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگی. دنیا کی ہی کینچیاں اگر غلط چل جاتی ہیں تو کبھی کبھی موت کا سبب بن جاتی ہیں، ہے نا. تو سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کینچیاں، اور چلا کون رہے ہیں، ان کو فرشتے چلا رہے ہیں، اور پھر کیا ہے، آگ کی کینچیاں ہیں، ہے نا. ذرا سا ہونٹ آپ کا دب جاتا ہے، ذرا سا ہونٹ پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کبھی بچوں کا سر ہی لگ جاتا ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی سمجھ لیجیے کہ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ بچوں کو مار لیں، کیا کریں، کیوں انہوں نے ہمارے سر مارا. تو آپ سوچیں کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ العظیم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. تو آپ دیکھیں کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کٹوا رہا ہے کہ تم نے دوسروں کو تو حکم دیا لیکن خود کیا کیا، اس پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بے عمل واعظ ہوتے ہیں، ہے نا، جن کے اندر عمل نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ ان کی بات میں اثر نہیں ہوتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں اتنے زیادہ اسپیچز ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ کلاسز ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے سدھار والا وہ جو چکر ہونا چاہیے تھا، ایک معاشرہ کتنا اچھا بن جانا چاہیے تھا نا. جس لیول پر آپ دیکھیں کہ آن لائن آف لائن کلاسز ہوتی ہیں، اور جس لیول پر اتنے سارے وعظ اور اتنے سارے درس اور اتنے سارے اجتماع ہوتے ہیں، تو اس طرح سے تو کیا ہونا تھا، ایک سوسائٹی کو بہت اچھا، بہت کلین اور نیٹ ہونا چاہیے تھا نا. تو لیکن یہ والا سدھار انسان کے اندر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ جو دیکھیے یہاں پر تنسونا جو ہے نا، نون سین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ تنسونا، نسیہ ینسیو کہتے ہیں اس غفلت کو جو کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لکھ رہے ہیں آپ لوگ تو میں ایک بار اور بول دوں. نسیہ ینسیو وہ غفلت ہوتی ہے جو کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کر، مطلب وہ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے یہود میں سے ایک شخص نے اپنے داماد، رشتہ دار اور اس آدمی کو جس کے اور اس کے درمیان مسلمانوں میں سے کوئی تعلق ہوتا، اس کو کہتا کہ جس دین پر تم قائم ہو اس پر ہی قائم رہو. یہ جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہی کرو، لیکن خود وہ مسلمان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں. اپنے دامادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جو جس سے بھی اس کا تھوڑا بہت تعلق ہوتا، تھوڑا بہت ریلیشن ہوتا، ان سے کیا کہتا پھرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جس دین پر قائم ہو اسی دین پر رہو، تم مسلمان ہو جاؤ. لیکن وہ خود مسلمان نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے مجھے کیا بات ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو مطلب اچھے، جو انسان کسی نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز حق ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز غلط نہیں ہے نا. آپ مان لیجیے آپ 5 وقت کی نماز کا کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نماز کی کیا فضیلت ہے، چھوڑنے کے کیا نقصان ہے. ٹھیک ہے، تو تبھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا. آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بتائیں گے کسی کو کہ یہ صحیح ہے، یہ کر لو یا نہیں کر لو. ٹھیک ہے، تو پتا ہوتا ہے تبھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ کیا چیز تھی جو اس انسان کو روک رہی تھی، اور کیوں اس نے یہ کیا کہ دوسروں کو تو حکم دے دیا لیکن وہ خود مسلمان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ اس کا تکبر، وہ اس کی انا. ٹھیک ہے، یہود تھا نا، وہ یہودیوں کے اندر تو یہ والی بات تھی. تو خیر میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ
ایسا ان کے یہاں ہوتا تھا کہ لوگوں سے کہتے رہتے تھے کہ تم یہ کر لو اور خود وہ کام نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ کیسے کرتے ہو تم، یعنی کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، اور یہ کیسے کرتے ہو، اس حال میں کرتے ہو کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم کتاب پڑھتے ہو، ہے نا، تم جاہل نہیں ہو، عام عوام نہیں ہو، تم علم والے ہو، تم کتاب والے ہو، ہے نا. یعنی کہ یہ ساری باتیں تو تمہیں بڑے اچھے سے پتہ ہے، تم تو یہ باتیں ساری اچھے سے جانتے ہو، پھر بھی تمہارا یہ رویہ جو کہ بالکل درست نہیں ہے، جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، تو کیا تم نہیں سمجھتے، ہے نا. پڑھے لکھے کیا کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے جاہل، ہے نا، پڑھے لکھے بیوقوف. ٹھیک. کیوں تم پڑھے لکھ کے بیوقوف بنے ہوئے ہو، ہے نا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے نا، اس لیے کہ علم تو ان کے پاس جو ہے بہت زیادہ تھا. ٹھیک. کتاب پڑھتے تھے لیکن علم آنے سے ہدایت نہیں آ جاتی. بہت سارے لوگ علم آنے کے باوجود بھی جاہل کے جاہل، بدتر کے بدتر بنے رہتے ہیں. اور وہ ایسا کیوں ہوتا ہے، عمل، ہے نا. ہدایت کے راستے پر، ہدایت کا راستہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، سنا یہ کہاوت کہاں سے لے کر آئی آپ؟ پڑھے لکھے جاٹ، 16 دونی 8. ہاں. ہدایت کیسے آتی ہے بتائیے، ہدایت کے راستے کو پڑھنا ہے ہمیں یا ہدایت کے راستے پر چلنا ہے ہمیں، بتائیے. دونوں کرنا ہے نا. ہدایت کے راستے پر، راستے ہمیں پڑھنا بھی ہے، اور صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ ہدایت کے راستے پر چلنا بھی ہے. ٹھیک ہے. تب اصل میں انسان کیا ہوگا، ہدایت یافتہ کہلانے کے لائق ہوگا، ہدایت یافتہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، بلکہ کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں رکھتے. علم تو ان کے پاس بہت سارا تھا، جانتے تو وہ سب کچھ تھے، لیکن ان کے پاس کیا نہیں تھی، ہوں عقل میں بھوسا بھرا ہوا تھا، ہے نا، عقل نہیں تھی ان کے پاس. ٹھیک. تو ہدایت تو تب ملتی ہے جب انسان اپنے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے، ہے نا. ان سے زیادہ علم اس وقت کسی کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. اتنے بڑے اسکالرس تھے مگر اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ان کا کیا حال تھا، ہے نا. تو پھر آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. ایک یہود کا بچہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بہت زیادہ سخت بیمار ہو گیا، ہے نا، اور اپنی موت کے قریب پہنچ گیا. اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. ٹھیک ہے. جب دیکھا تو وہ بالکل موت کے قریب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمے کی تلقین کی کہ تم جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ وہ کیا تھا، چھوٹا بچہ تھا. ٹھیک ہے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ کہنے لگا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان جاؤ. ابو القاسم یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے میری بدولت اس کو آگ سے بچا لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کیا پوائنٹ ہے سمجھنے کا، میں نے یہ حدیث کیوں بیان کی. ہوں سمجھنے کا پوائنٹ اس میں کیا ہے. جی آواز آ رہی ہے میری، نہیں آ رہی ہے. حدیث ریپیٹ کر دوں، ہاں سب چیٹنگ میں لگے ہوئے تھے لگ رہا ہے، سن نہیں رہے تھے نا غور سے. سن لیجیے پھر سے حدیث کہ ایک لڑکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام وغیرہ کیا کرتا تھا، وہ تھا یہودی. ٹھیک ہے. بچہ تھا وہ. تو ایک بار ایسا ہوا بہت زیادہ بیمار پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، برابر میں ہی اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مطلب یہ تو بس سمجھ لیجیے کہ اس کی جان نکلنے ہی والی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے کہا کہ اے لڑکے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو. تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، کیونکہ وہ چھوٹا تھا، ظاہر ہے باپ کے ہی کہنے پر ہی کام کرتا. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تو ان کی بات مان لو. تو اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کلمہ پڑھتے ہی وہ اس کی جان نکل گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو آگ سے بچا دیا. اب یہ حدیث میں نے یہاں پر کیوں بیان کی؟ ہوں جی بارک اللہ فیک عمرہ، کہ اس کے باپ نے، وہ یہودی تھا باپ بھی، ظاہر ہے نا، باپ نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو، خود نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کو کیا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اب اس کے اپنے بیٹے کے سامنے خود کلمہ پڑھتا اور کہتا کہ دیکھو میں نے پڑھ لیا تم بھی پڑھ لو. ٹھیک ہے، اس سے تو کہہ دیا، اور بات تک کے لیے آتا ہے کہ بعد میں بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کی عادت تھی، یہ ان کی خصلت تھی جو افسوس کے ساتھ آج ہماری بھی بن چکی ہے، کہ اپنے آپ جو ہے کریں گے نہیں اور دوسروں کو لیکچر دیتے پھریں گے، ہے نا، یہی والی چیز ہمارے اندر بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہودی سمجھتا تھا کہ اس بات یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ کیوں کہتا کہ ان کی بات مان لو، ہے نا. وہ تو اور زیادہ روکتا نا جا کر کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی بات ماننے کی، ارے جاؤ یہاں سے، ہے نا، کیوں ہمارے بچوں کا دھرم بھرشٹ کرنے پر لگے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو ہاں بھگا دیتے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مان لو ان کی بات. ٹھیک، پھر آج دیکھیے بہت سارے ریورڈس کو میں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور نان مسلم کے گھر میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خود ایمان نہیں لا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ حق سمجھتے ہیں لیکن اس حق کو انہوں نے اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بری لگتی ہے. ٹھیک، اور بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے لیکن انسان خود نہیں مانتا، ہے نا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوسروں کو بتانا بہت آسان ہوتا ہے، خود اس پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ انسان اگر جو بات دوسروں کو بتائے اور خود بھی اس پر عمل کرے، یہ عقل مندی کی پہچان ہوتی ہے نا. یہ کیا، یہ تو بیوقوفی ہو گئی سراسر، کہ انسان دوسروں کو تو جنت میں بھیجے، ہے نا، اور کھڑا ہو جائے کہ چلو سب جنت میں، سب جنت میں، اور اپنے آپ دوسرے راستے سے چلنے لگے کہ میں جاؤں گا جہنم میں، ہے نا. یہ تو بالکل بیوقوفی کی تو بات ہے نا. یہ تو وہی کرے گا جس کے اندر عقل کا ذرہ بھی نہیں ہوگا، جس کو ذرا برابر بھی سمجھ نہیں ہوگی، جو بالکل ہی بیوقوف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا کہ افلا تعقلون، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی ہے نا، کیوں تم نہیں سمجھتے اس بات کو، کیوں تم نہیں اس کو جو ہے دماغ سے سوچتے کہ یہ تو سراسر بیوقوفی ہوئی کہ دوسروں کو تو تم نے جنت میں بھیج دیا، ہے نا. جنت والے کہیں گے جہنم والوں کو دیکھ کر کہ ہم تو تمہاری وجہ سے جنت میں آ گئے اور تم کہاں چلے گئے، تم تو اس میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے. آپ لوگوں کو یاد ہے ہم نے رمضان میں ایک اسٹوری کری تھی، ہے نا، میدان محشر والی. تو اس میں وہ جو اللہ کی بندی تھی، ان کی وہ تھی، ان کی ایک استاد تھے نا جو جہنم میں چلے گئے تھے، ہے نا، اور جو مطلب بہت زیادہ ان کو افسوس بھی ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے کیا ہے، ہمارے استاد تھے یہ اور ان کی وجہ سے ہم کیا ہے ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کی وجہ سے ہم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے تھے اور اپنی زندگی میں اتنا زیادہ جو ہے وہ چینج ہم لے کر آئے تھے، اور یہ کیا ہوگا، یہ جہنم میں چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ہے، یہ ایسا ہوگا، لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا یہ دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے وہی کیا ہوں گے، وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان یہ بات جو اللہ تعالی نے فرمائی ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب کو پڑھنے کے بعد تو انسان کی پوچھ اور بھی زیادہ ہوتی ہے نا، کہ تمہیں تو یہ باتیں سب کیا ہو گئی تھی، پتہ چل گئی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر تم نے کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا اب مجھے بتائیے، اب میں نے یہ بات کہی کہ کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انسان کی پوچھ اور زیادہ ہوگی، کون کون کلاس چھوڑ کے جائے گا کہ ہم نہیں پڑھیں گے قرآن، ہماری پوچھ زیادہ ہوگی؟ ہوں، کیوں نہیں جائیں گی؟ جانا چاہیے نا، کہ جتنا پڑھتی جائیں گی اتنی پوچھ زیادہ ہوتی جائے گی.
ہوں آپ دیکھیں نا کہ کتنی بیوقوف ہے نا پوری دنیا اس بات کو لے کر. دیکھیے کئی سارے لوگوں کو میں نے انوائٹ کیا کلاس کے لیے، اپنی بھی یا جو بھی کلاسز ہوتی ہیں سب کے لیے. تو کچھ میں سے ان میں سے کچھ کا آنسر یہ ہوا کہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا. ہم جان لیں گے کسی بات کو تو کیا ہوگا، ہمیں پھر ہمیں اللہ تعالی پوچھے گا بھی. تو انجان بنے رہو اور کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ جو بات ہے نا کہ پڑھی ہوئی تھی کتاب اور جانا نہیں، تو یہ ہم اگر 1400 سال پہلے بات کرتے تب تو عقل میں آنی تھی کہ کسی کو کوئی بات اگر بتائی جائے تب بھی سمجھ میں آئے گی. نہیں تو کوئی ذریعہ، کوئی ریسورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ سمجھنے کا، سیکھنے کا. آج کل سب کے پاس موبائل ہے، آج کل سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. آج کل کہیں نہ کہیں چاہے فیس بک چلا رہے ہوں، چاہے یوٹیوب چلا رہے ہوں، چاہے واٹس ایپ چلا رہے ہوں، ہر کسی کے پاس ایک نہ ایک دیندار آدمی ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اسٹیٹس پہ کوئی نہ کوئی آیت لگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آیت کا ترجمہ لگا ہوتا ہے، جس کی اور فیس بک اسکرال کرتے ہوئے، یوٹیوب اسکرال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی قرآن کی، کوئی نہ کوئی اللہ تعالی کی بات آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حدیث آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس دور میں ٹیکنالوجی کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں. اس ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالی ہم نے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو آج کل سارے سورسز موجود ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے. انسان جو ہے یہ والا بہانہ نہیں بنا سکتا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک جگہ پہ کرنٹ کا تار جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کرنٹ کا تار جا رہا ہے اور وہ کھلا ہوا تار ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گی تو آپ کو کرنٹ مارے گا. مجھے پتا ہے کہ اس تار میں کرنٹ ہے اور میں اس کو ہاتھ لگاؤں گی تو مجھے کرنٹ مارے گا. ٹھیک ہے، اب ایک انسان ہے جو نیا نیا ہمارے گھر میں آتا ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ تار میں جو ہے کرنٹ ہے اور یہ تار کرنٹ مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ہاتھ لگا دے گا تو کیا اس کو کرنٹ نہیں مارے گا؟ بتائیے مجھے. ہوں نہیں، نہیں مارے گا نا، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں تھا. کیوں مارے گا کرنٹ؟ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس میں کرنٹ ہے نا. تار کہے گا بھائی جاؤ تمہیں معاف کیا، تمہیں نہیں پکڑ رہا میں. ٹھیک ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا، تمہیں نہیں پکڑ رہا میں، اور تمہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر کرنٹ ہے نا. تو دیکھیے کرنٹ تو کرنٹ ہی ہوتا ہے نا. اور سزا تو سزا ہی ہوتی ہے. پتا ہے تب بھی ملنی ہے، نہیں پتا ہے تب بھی ملنی ہے. ٹھیک ہے، مان لیجیے کوئی چوری کر لیتا ہے یا کوئی کسی کا مرڈر کر لیتا ہے. اب قانون تو کسی نے بیٹھ کر نہیں پڑھا ہوتا کہ مرڈر کرنے پہ جو ہے 302 کی دفعہ لگ جاتی ہے، 370 کی دفعہ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جج صاحب سے کہے ہے جج صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ والا چارج لگ جاتا ہے مرڈر کرنے پہ. ٹھیک ہے، تو کیا جج صاحب اسے چھوڑ دیں گے؟ ہوں اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کیا غلط اور کیا صحیح، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے ان بلٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہندو کٹر ہندو کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، دھوکا دینا غلط بات ہے، چوری کرنا غلط بات ہے، کسی کو مارنا غلط بات ہے نا. تو ایک ہندو کو بھی پتا ہوتی ہے یہ بات. کیوں ہوتی پتا؟ کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو ہندو اور یہودی اور کرسچن بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ان بلٹ ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے، بس ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اندر سے ضمیر جھنجھوڑتا ہے اور انسان اپنے ضمیر کی بات نہیں مانتا. اس کی آواز ہلکی ہلکی ہلکے ہوتے ہوتے کیا ہوتی ہے، ایک دن آنا ہی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. لیکن وہ جو ضمیر انسان کے اندر اللہ تعالی نے بٹھا کر رکھا ہے، وہ ضمیر کیا ہے، انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے ہر وقت کہ تم نے یہ کام غلط، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کیوں نان مسلم بھی اتنے زیادہ نیکیوں کے کام. مدر ٹیریسا کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہر کسی نے ان کا نام پڑا ہوگا، ہے نا. تو بہت سارے لوگ اتنے سارے نیکیوں کے، آپ سکھ وغیرہ کمیونٹی کو دیکھ لیں، یہاں تو شاید اکا دکا ہی دیکھنے کو ملتا ہے، ایک آدھ نظارہ کبھی کبھی وہ بھی. لیکن میں نے دہلی وغیرہ میں دیکھا ہے، جو لوگ دلی میں رہتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنے زیادہ کام کرتے ہوتے ہیں وہ. تو مطلب سمجھ لیجیے کہ پانی وغیرہ پلانے والے کام اور بھی بہت سارے کام کرتے ہوتے ہیں. تو اور وہ بھی مطلب خالص یہ نہیں کہ ہاں بھگوان کے نام پر کر رہے ہیں یا اس کے نام پر کر رہے ہیں، اس کے نام پر مطلب خالص نیت کے ساتھ، بس کہ وہ پبلک کی سیوا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ان کو اللہ تعالی مطلب جو بھی ان کے بھگوان ہیں وہ دیں گے.
ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو مسلمان ہے نہیں، ان کو تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو اندر ضمیر بیٹھا ہے نا، وہ ان کو ابھارتا ہے کہ یہ کام بھی بہت اچھا ہے اور یہ کام بھی کرنے کے لائق ہے، لوگوں کی سیوا. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ سوچ کر کہ کتاب کا علم آ گیا، قرآن سیکھ لیا، ترجمہ پتہ چل گیا، تو ہماری پوچھ اور زیادہ ہو جائے گی، ہماری پکڑ اور زیادہ ہو جائے گی. یہ سوچ کر اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے یا پھر آتا ہی نہیں ہے قرآن کی طرف، تو پھر کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل پوچھے گا کہ تمہیں تو موقع دیا تھا، ہے نا، تمہارے پاس تو، تمہارے کانوں میں تو آواز آئی تھی کہ اس کلام کو سیکھ لو. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے تمہیں کہ عمل کرنے کی، اللہ ہی توفیق دیتا ہے عمل کرنے کی، اللہ ہی آپ کو ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیوں جو ہے چھوڑا؟ آپ نے کیوں یہ بات سوچی کہ نہیں ہم کر پائیں گے عمل، اس لیے ہم نہیں پڑھیں اور ہم چھوڑ کر چلے جائیں؟ ٹھیک ہے، تو اور زیادہ پکڑ ہوگی. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، سن لو کہ سب سے بدتر علماء بے عمل علماء ہے. ٹھیک ہے، سب سے بدترین علماء کون ہے؟ جو بے عمل ہے. اور بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک آئی اوپننگ آیت، جس کو کہتے ہیں نا کہ آیت جو ہے انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ ہم دوسروں کو کیا کہتے رہتے ہیں اور ہم خود کیا کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا چراغ نہ بنے کہ جو دوسروں کو روشنی دے اور خود بس جلتا ہی جائے، ہے نا. چراغ تلے اندھیرا جس چراغ کے ہو، تو ایسا چراغ جو ہے انسان کو نہیں بننا چاہیے. تو کل ہی مثال ہماری آئی تھی نا وہاں پہ، اس میں اسماء الحسنہ کی کلاس میں آئی تھی نا کہ چراغ تلے اندھیرا. تو مومن جو ہے، مومن خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی، سب سے پہلے خود چمکتا ہے اور پھر جو ہے دوسروں کو بھی چمکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مومن کے اپنے اندر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، وہ دوسروں کو روشنی دیتا پھرے. ایسے چراغ ایک دن بجھ جایا کرتے ہیں، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ہے نا. آپ دیکھیں کتنے اسکالرس ہیں، کتنے زیادہ ٹیچرس ہیں، لیکن نام دو تین کے ہی رہ جاتے ہیں زندگی، مطلب رہتی جو دنیا ہے اس میں صرف دو تین کے ہی نام. آپ دیکھیں ہمیں کس کے نام یاد ہے پچھلے اسکالرس میں سے؟ کسی کے بھی یاد نہیں ہے. لیکن امام بخاری، امام مسلم، ہے نا، امام ترمذی، ٹھیک ہے، ان کے سب، اب چاہے اب اس والے زمانے میں آپ دیکھ لیں گے تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ٹھیک، اور ان کے نام دیکھیں آپ، مولانا مودودی رحمہ اللہ، اور یہ دیکھیں صالح ابن عثیمین، ہے نا، ابن تیمیہ، ابن قیم، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے. تو ان کے نام کیا ہے؟ رہ گئے ہیں امام ابو حنیفہ. اور کس کو یاد کرتا ہے انسان؟ بتائیے مجھے کون ہے ایسا؟ کتنے اسکالرس چلے گئے دنیا سے، لیکن یاد انسان کس کو کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نام ہی ان کا چھوڑتے ہیں دنیا میں باقی، جنہوں نے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، خود بھی کیا ہے اور دوسروں کو بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کو ایسا چراغ بننا ہے، ایسا روشن کرنا ہے کہ خود بھی، اپنا آپ بھی انسان کا روشن ہو جائے اور دوسروں کو بھی وہ روشنی پھیلائے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک سوال جو ہے قیامت کے دن ہوگا، جیسے کہ یہ میں نے کب بتائی تھی بات؟ یہ میں نے حدیث کم بتائی تھی کہ حشر کے میدان سے انسان کے پیر نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے. مال کے لیے کہا تھا نا میں نے کہ مال کہاں پر کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. تو دیکھیے ایک سوال اور اس میں ہوگا قیامت کے دن، ان 5 سوالوں میں سے، کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر آپ نے عمل کتنا کیا. ٹھیک ہے. کل ایک سوال میں نے بتایا تھا، آج ایک اور سوال سن لیجیے اسی کا، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے کہ جو آپ نے علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. ٹھیک ہے. کیا ریشو رہا آپ کے علم اور آپ کے عمل کا. ٹھیک ہے. تو یہ سوال بھی انسان، اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو دینا ہی دینا ہے. تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، دل نہیں چھوٹا کرنا ہے، لیکن پوری کوشش کرنی ہے، نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی ہر ہر آیت پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، ہے نا.
تو قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے والے تھے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، اس طرح تو ہم نہیں بن سکتے، ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہے پیروں کی، لیکن ہم جو ہے کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے توفیق دے کہ ہم عمل کر کے جائیں یہاں پر، کل اللہ آپ کے حضور کھڑے ہوں تو صرف ہمارے رجسٹر علم کے ایک طرف اور عمل کے 0 0 نظر نہیں آئے ہیں نا۔ ہم نے بہت سارے رجسٹر بھر دیے ہیں، لکھ لکھ کر، اور اس میں سے اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ہیں جو عمل کی ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، باقی ہر چیز کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل، جتنا ہمارا علم ہو، اللہ تعالیٰ کچھ تو ہمارا عمل بھی ہو ان چیزوں پر، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک الگ سے ڈائری بنا لیجئے، اور جو بھی عمل کا پوائنٹ آیا کریں آپ اس میں نوٹ کرتی رہا کریں، تاکہ وہ ڈائری الگ رہے گی نا تو آپ کو پتہ رہے گا کہ اس میں عمل کے پوائنٹ لکھے تھے، کبھی نہ کبھی کھولیں گی آپ اور کوئی نہ کوئی عمل کر ہی لیں گی، ہے نا؟ تو الگ سے بنا لیجئے اور اس پر لکھ لیجئے بڑا بڑا کہ یہ عمل کی کتاب ہے، اس پہ مجھے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کبھی ایک 2 دن میں ایک بار پڑھیں گی تو آپ کو یاد آئے گا، ہاں چلو ٹھیک ہے یہ عمل کرنا تھا، یا اس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اس طرح سے چلنا ہے۔ تو اس میں آپ کے عمل کی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، جیسے ہمیں کل نماز کے بارے میں پڑھا تھا، ہے نا، زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ سب چیزیں لکھی ہوں گی تو آپ کو یاد بھی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ ایک ساتھ جو نوٹس بنتے ہیں اس میں سب گڑبڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ساتھ جو نوٹس بنتے ہیں ان میں سب گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو پوائنٹ وائز کر کے لکھ لیجئے کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلی آیت کون کرے گا؟ چھوٹی سی آیت ہے، کر لیجئے، آیت نمبر 49، ورڈ ٹو ورڈ، او سوری 45، ورڈ ٹو ورڈ کر لیجئے، کون کرے گا؟ جی کر لیجئے۔ اسکرین شو ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اور استعینوا، مدد طلب کرو تم سب، بے ساتھ، الصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور الصلاة، نماز کے ساتھ، اور انا، بے شک، ہاں وہ، وانہا، اور وہ بے شک وہ، لا، یقیناً، کبیرۃ، بہت بڑی چیز ہے، اللہ، سوائے، اللہ پر، چین، ڈرنے والوں کے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک اور انسٹرکشن انہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس طرح سے رویہ مت کرو، بلکہ کیا کرو، استعینوا، تم سب مدد طلب کرو، تم سب مدد مانگو، بالصبر، کس کے ذریعے؟ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، 2 ٹولز بتائے، ٹھیک ہے؟ 2 سورسز بتائے، صبر کیسے کرو، وہ مدد کیسے طلب کرو، ایک تو صبر کے ذریعے کرو اور ایک صلاح کے ذریعے کرو، ٹھیک ہے؟ پیچھے ابھی ہم نماز کی امپورٹنس پڑھ کر آئے ہیں، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو پیچھے کی آیت سے کنیکٹ کیجئے ذرا، پیچھے کی آیت سے کنیکٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبر کی بات اور مدد طلب کرنے کی بات کیوں کری؟ پیچھے سے کنیکٹ کریے آپ اس آیت کو، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے تھے کہ تم جو ہے دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، ہے نا، اور جو ہے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ٹھیک؟ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کو کیا ہوتا ہے، نیکی کرنا مشکل لگتا ہے نا، نیکی کرنا، عمل کرنا مشکل، بتانا تو بہت آسان لگتا ہے، ذرا سی زبان چلا دو 1 منٹ میں بتا دو، ہے نا، لیکن عمل کرنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کرنا اگر تمہیں مشکل لگ رہا ہے، اس راہ میں کمی آ رہی ہے، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا علاج بھی ہے نا، اور بہت بڑا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کیا، مجھ سے کیا کر لے، نیکی کے کام لے لے اور مجھ سے اس علم پر عمل کروا لے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ٹول اللہ تعالیٰ نے دیے. آگے بات سمجھ میں، پیچھے سے کنیکٹ کر لیا کہ نیکی کرنا اگر تمہیں مشکل لگ رہا ہے، عمل کرنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے، دوسروں کو بتانا آسان لگ رہا ہے، تو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد لے لو کہ اللہ تعالیٰ تم مجھ سے یہ کام کروا لے. ٹھیک ہے، اور صرف یہ نہیں کہ جھولی پھیلا کر دعا کرنا شروع، اللہ مدد کر دے یا اللہ مدد کر دے یا اللہ مدد کر دے، نہیں، بلکہ یہاں پر بھی کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے، عمل سکھایا کہ صبر کے ذریعے اور صلات کے ذریعے، ہے نا، نماز کے ذریعے. تو دو ٹول اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے. اچھا، صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، صبر کسے کہتے ہیں؟ ہر تکلیف کو برداشت کرنا. اور بتائیے صبر کسے کہتے ہیں؟ ہر تکلیف کو ٹالریٹ کرنا. اور بتائیے صبر کسے کہتے ہیں؟ جی، الفیہ. الفیہ کا آنسر دیکھیے، الفیہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا. صبر کا اصل معنی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، رک جانا، روک لینا. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول. ٹھیک ہے، کنٹرول کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کا کنٹرول کر لینا، ہے نا، اپنے آپ کو روک لینا. اور ایک صبر کا معنی ہوتا ہے جما لینا. ٹھیک ہے، جم جانا. اگلی بات سمجھ میں. دو معنی ہوتے ہیں صبر کے، روک لینا اور جم جانا. اور دونوں کے ہی معنی مطلب سمجھ لیجئے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کے ہی معنی ملتے جلتے ہیں. اب دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو صبر کر لو، ہے نا، رو مت. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہاں پر برداشت کر لو صدمے. ٹھیک ہے، یہ صبر کا مقام ہے. یا بیماری آ گئی تو صبر کر لو. ٹھیک ہے، تو یہ صبر نہیں ہوتا. صبر کے بھی ٹائپس ہوتے ہیں. یہ ایک صبر کا بس ایک طریقے سے سمجھ لیجئے ٹائپ ہے، ایک قسم ہے یہ صبر کی، لیکن صبر یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، صبر کی جو تین ٹائپس ہیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ کلاس میں کراؤں گی، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے. میں کچھ اور باتیں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں، لیکن میں وہ جو ٹائپس ہیں وہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں ہی بتا پاؤں گی. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جم جانا، ہے نا. اور صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا. ٹھیک ہے، اور صبر کا معنی ہوتا ہے نیگیٹو باتوں پر ری ایکشن نہیں دینا. ٹھیک ہے، کچھ نیگیٹو آ رہا ہے کسی کی طرف سے تو اس پر کوئی ری ایکٹ نہیں کرنا. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقے سے صبر ہوتا ہے. وہاں پر اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے، اپنے ری ایکشنز پر کنٹرول کرنا صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپے سے باہر نہیں ہونا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب دیکھیں آپ سے کوئی بھی عبادت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، تو مجھے استقامت دے دے. ٹھیک ہے، اگر کوئی برائی نظر آ رہی ہے اور آپ کو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ارے بڑی اٹریکٹیو ہے نا، بال کھول کے باہر جانا، ہے نا، بے پردہ ہو کر گھومنا، فنکشنس میں لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر خوب ڈھیر ڈھیر میک اپ کرا ہوا، ارے ہمارا بھی دل چاہ رہا. کسی کو ساڑی پہنے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو گاؤن پہنے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو لہنگا پہنے ہوئے دیکھ لیا. ارے ہم کہاں اس میں جو ہے وہ بوری میں بند ہو کر بیٹھے ہیں، برقع پہن کر چڑھا کر ہم بھی ایسے گھومتے ہیں نا. کسی کو خوب اچھے سے بال وال لہرا کر کوئی لڑکی جا رہی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ ہے نا یہ کر لے، بڑی اٹریکشن لگ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کہ اللہ تو مجھے روک لے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی صبر ہوتا ہے. آگئی بات سمجھ میں. اور تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جائے، ٹھیک، تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جائے، وہاں پر اپنے آپ کو روک لینا اور وہاں پر جو ہے غلط ری ایکشن دینے سے بچ جانا بھی کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. یہ تینوں ٹائپس میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے، عبادت پر صبر، گناہوں پر صبر، اور تقدیر کے فیصلوں پر صبر. ٹھیک ہے، تقدیر کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟
تقدیر کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ جی، تقدیر کے فیصلے یہی ہوتے ہیں کہ ہاں جی کوئی فوت ہو جائے، ہے نا، اور کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم لاحق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے، نیگیٹو ریئیکشن دینے، یہ ایٹیٹیوڈ دکھانے سے بچنا کہ اللہ تعالیٰ ہم راضی نہیں تھے اس بات پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گی کہ میتوں میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تم نے ہمارا ہی گھر دیکھا تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں پر ترس نہیں آیا، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جوان ہی بلا لیا، ہے نا، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ العظیم۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے واویلے مچاتے ہیں، تو یہ کیا ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں بتائیے؟ ہم اس طرح سے اگر بولیں تو ہم کیا ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی، معاذ اللہ، ہم کیا ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں، آپ نے یہ غلط کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اپنی زبان کو روک لینا، دیکھیے رونا یہ انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے، غم کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، اس چیز سے منع نہیں کیا جاتا ہے نا، ہمارے دین نے اس چیز سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا فوت ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ظاہر ہے صبر کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابہ کو تلقین کرتے تھے صبر کرو صبر کرو، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آنسو نکل رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا حیرت سے ہو کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن زبان سے وہ بات نکلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو، ٹھیک ہے، تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے کہ غم ہو تو آنسو بہانا، تکلیف ہو تو آنسو بہانا، لیکن زبان جو ہے انسان کے کنٹرول میں ہے، جیسے دل چاہے چلائے، ٹھیک ہے، آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے، زبان کنٹرول میں ہے، تو جیسے دل چاہے چلائے، تو کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اگر وہ راضی ہے، اپنے آپ کو مانتا ہے کہ ہاں میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو پھر وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر چلائے گا۔ تو یہی اسی چیز کا نام کیا ہے، صبر ہے نا، نیگیٹو ریئیکشن سے بچ جانا، غلط سلط اول فال کفریہ باتیں نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا۔ کتنے سارے ایسے لوگ، میں نے بھی یہ بھی صرف غلط نہیں بلکہ میں کتنے ایسے لوگ دیکھتی ہوں کہ جن کے ساتھ بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر بھی اس چیز کا کیا ہے، شائبہ تک آپ کو نہیں دکھے گا کہ یہ اتنے بڑے صدمے سے گزرے ہیں۔ ہمارے ایک سر تھے تو ان کے ایک فرینڈ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے ایک فرینڈ تھے، سمجھ لیجیے بچپن سے ان کے بچے کو شاید بلڈ کینسر تھا یا پتہ نہیں کون سا والا کینسر تھا، میں بھول گئی، تو بتا رہے تھے کہ ان کے فرینڈ کے بچے کو بچپن سے کینسر تھا، سمجھ لیجیے کیسے تیسے کر کے انہوں نے 8 سال، مطلب وہ 8 سال کا بچہ یا 9 سال کا، جتنے بھی سال کا تھا وہ بچہ ہو گیا، لیکن ان کے مطلب سمجھ لیجیے ایسا بھی نہیں تھا کہ دور دور کی فرینڈ شپ ہو، ہے نا، اور گھر ور نہیں آنا جانا ہو، بلکہ بہت کلوز تھے وہ لوگ، سارے فیملی کے ساتھ ان کے گھر میں آتے تھے، یہ سارے فیملی کے ساتھ وہاں پر جاتے تھے، لیکن وہ بتائے تھے کہ اتنے سالوں میں پتہ ہی نہیں چل پایا کہ اس بچے کے ساتھ یہ میٹر ہے، نہ اس کی ماں کے منہ سے کبھی نکلا نہ اس کے باپ کے منہ سے نکلا، اور شاید بچے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو جو ہے یہ والی بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ پھر مطلب بچہ وہ ایڈمٹ ہو گیا، اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کئی دن تک وہ آئی سی یو میں رہا، پھر مطلب پتہ تو چلی جاتی ہے کہ بچہ بیمار ہے تو وہ جاب واب پر نہیں آ رہے ہوں گے، تو پتہ چل گیا، تو جب یہ لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو بس صرف الحمدللہ الحمدللہ کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اور سوچیے جب مطلب کہتے ہیں کہ جس دن اس بچے کا انتقال ہوا ہے تو مطلب ہم نے انہیں روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، بس ہاں ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ جو ہے یہ بہت زیادہ روئے ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے روئے ہیں، بس الحمدللہ الحمدللہ کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ کیفیت ہم سب کے لیے، آپ دیکھیں ہم نا باتیں تو کر لیتے ہیں، وہی والی بات آ گئی کہ ہم باتیں کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ یہ ساری سچویشن آتی ہے تب ہم بہت ہائے اللہ اف اللہ کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایمان ہمارا کہیں غائب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی کیفیت اپنے اندر لے کر آنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے لکھا ہے اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا تو اللہ ہمیں اس پر کیا رکھے، راضی رکھے۔ اس طرح سے انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، بہت سکون سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، مان لیا آپ سے کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا، آپ کو کسی نے پریشان کر دیا، آپ کو کوئی کچھ کہہ کر چلا گیا، کسی نے تانے دے دیے، کسی نے تشنے دے دیے، اب دن بھر جو ہے آپ اسی کو ہی سوچے،
اللہ تعالیٰ میں ہی ان لوگوں کو ملتی ہوں، اللہ تعالیٰ کیوں مجھے اتنا سب ستاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں میں اتنی جو ہے وہ سب ہر کوئی جس کو دیکھو مجھے پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دن بھر یہی سوچتی رہیں گی تو آپ مجھے بتائیے کہ نہ تو آپ کی عبادتیں ہوں گی، نہ تو آپ کے کوئی اور کام ہوں گے، ہے نا. اور اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی یا کوئی گھر سے چلا گیا کوئی عزیز، تو پھر تو انسان جو ہے وہ بس اسی کا بن کر رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو صبر کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نے جو کر دیا، اللہ نے آپ کے ساتھ جو معاملہ لکھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کیا ہو اس کی رضا پہ راضی ہو. کوئی بھی نیگیٹو ری ایکشن نہ اپنے رویے سے اور نہ اپنے جو ہے باتوں سے، اپنی زبان سے کوئی بھی نگیٹو ری ایکشن آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم صبر تو اچھا ایک موقع یہ بھی آتا ہے کہ ہم صبر تو کرتے ہیں لیکن شکل ایسی مسکینوں والی بنا لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے پوچھ لیتا ہے بھائی کیا معاملہ ہو گیا تمہارے ساتھ، ہے نا. بس رونے کو ہر وقت تیار کہ بس کوئی پوچھ لے ہم سے کہ ہوا کیا ہے، اور ہم جو ہے اپنی جو فل ٹنکی چل رہی ہے بھری ہوئی فوراً سے لیک کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہے نا. تو شکل بھی ایسی مسکینوں والی نہیں بنانی ہے. صبر جو ہے وہ صبر ہوتا ہے. ایک صحابیہ، ایک تابعین ہے، تابعین کی وائف ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نا ناخن اکھڑ گیا. ٹھیک ہے، پیر کا ناخن جو ہے وہ اکھڑ گیا، اور اللہ اکبر جب ان کے پیر کا ناخن اکھڑا، آپ سوچئے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. پیر کا ناخن اکھڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بلڈ بھی نکل رہا ہوتا ہے. تو وہ مسکرائیں، اور جب ان کے پیر کا ناخن ٹوٹا تو جو ہے کوئی جو ان کو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پیر کا ناخن ٹوٹا تم ہنس رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ مطلب کیا بات کہی تھی، میں بات ہی بھول گئی. ہاں انہوں نے کہا تھا اور صبر کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صبر پھر کسے کہتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیے کہ حضرت حسن بصری نہیں رابعہ بصری تھی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بندہ نا سر پہ پٹی باندھ کر آ گیا. ٹھیک ہے، سر پہ پٹی باندھ کر آ گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ سر پر پٹی کیسی بنی ہے، تو انہوں نے کہا آج تو میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی صحت میں تم نے سر پر پٹی باندھی؟ ہوں، کبھی صحت کے موقع پر تم نے اپنے سر پر پٹی باندھی؟ یعنی کہ صحت کے ٹائم پہ تم نے سب کو دکھایا کہ میں صحت سے ہوں اور میں بہت خوش ہوں؟ نہیں دکھایا، ہے نا. تو پھر غم کا ہر کسی سے کیوں اعلان کروانا، غم کا ہر کسی سے کیوں اناؤنسمنٹ جا کر کرنا کہ ہمیں غم ہے نا، دکھاتے پھرنا کہ آج بڑا سر میں درد. عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں. آج تو ہمارے پیروں سے نہیں اٹھا جا رہا تھا، آج تو ہماری کمر سے نہیں اٹھا جا رہا تھا، آج تو صبح صبح آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی، بہت درد ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو روز کچھ نہ کچھ جو ہے عورتوں کا نکلا ہوا ہے. آپ دیکھیں اسی لیے آج کل بچے بھی چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سر میں درد تھا، ہے نا. ہمارے مدرسے میں ایک بچی ہے وہ آ کر کھڑی ہوئی اور 15 منٹ وہ باہر ہی کھڑی رہی. میں اس کو بلاتی رہی. اچھا اس کے اندر نا ایٹیٹیوڈ بہت ہے کہ مطلب جاؤ اور پھر اس کو لے کر کے آؤ. تو اب کچھ شروع تو میں نے کر لیا، اب تو ہم سے نہیں ہو رہا. تو خیر وہ باہر ہی جو ہے، نہیں نہیں آپ نہیں ہو زیب النساء، اس کی بات کر رہی ہوں. یار یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کی بات کر رہی ہوں جو تھی زارا تھی نا. تو 15 منٹ باہر کھڑی ہوئی، پھر وہ اپنے گھر چلی گئی. وہ سیکنڈ ڈے پر آئی نا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم باہر سے باہر ہی کیوں چلی گئی تھی؟ تو بولی وہ مجھے نا ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. میں کہ تمہیں کھڑے کھڑے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا تو مائیں جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کام کر رہی ہیں نا کہ کھڑے کھڑے کوئی بھی بیماری بتا دیتی ہیں، ہمیں تو یہ ہو گیا، ہمیں تو وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کے اندر آ رہی بات. ٹھیک، آپ دیکھیں کہ مطلب میں اپنی بارے میں بتا رہی ہوں کہ ہم نے کبھی اپنی ممی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ہماری ممی کے سر میں درد ہے، ہماری ممی کی کمر میں درد ہے. لیکن اب ہماری مطلب جینوئن پرابلم بھی ہے نا، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر دکھ رہے ہیں یا ہماری کمر دکھ رہی ہے. تو مطلب سمجھ لیجیے کہ میرے بچے ابھی سے کرنے لگے یہ حرکت. ٹھیک ہے، وہ بڑے والے کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پیر میں درد ہو رہا. پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے پیر میں درد ہو رہا ہوتا ہے. اور جو ہے وہ چھوٹے والے تو بہت ہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اور ان کی آنکھ میں بھی درد ہو جاتا ہے. جہاں پہ کسی کے درد نہیں ہوتا ان کے تو وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ چیز نا ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. جب ہم صحت سے ہوتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ الحمد للہ آج تو میں جب اٹھی ہوں تو بہت انرجیٹک تھی، بہت ریفریش تھی، میں نے جلدی جلدی سارے کام کر لیے، الحمد للہ میرے سارے گھر کے کام نپٹ گئے. اور
جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی الحمدللہ، یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن ذرا سا بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہ آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے ہر کسی سے کہنا، جب تک 4-5 لوگوں سے نہیں کہتے تب تک ہمارے پیٹ جو ہے وہ دکھتے ہی رہتا ہے، یہی بات ہے نا؟ تو ایک یہ صبر کا ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کچھ بھی، سمجھ لیجئے کوئی آپ کو بات بھی سنا دیتا ہے، آپ بہت دل ہلکا کرتے ہیں اپنا، ہے نا، کہ سنائی کیسے بات، ٹھیک ہے، یا تو خود سنا دیں گے اس کو باتیں، یا پھر جا کر کسی اور سے کہہ دیں گے کہ بھائی دیکھو اس طرح سے مجھے باتیں سنا کر گئی، یا کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ گلہ کرتے رہیں گے۔ یہ بھی نہیں کریں گے اگر کہ ہم کسی سے نہیں کہہ رہے ہیں جا کر، تو ہم اللہ سے بہت شکوے گلے کرتے ہیں، بہت شکایتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بہت کمپلینٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راضی، آپ سے، آپ کے فیصلوں سے راضی ہونے والے بندوں میں سے شامل کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرٹیفکیٹ ملا تھا نا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے، سورہ فجر کی آیتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ فرشتے جو ہے، جب انسان کی جان نکلنے والی ہوگی، فرشتے کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف نکل چل، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، دونوں کی طرف سے پلہ ہونا چاہیے بھاری۔ سورۃ الفجر کی آخری آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، آخری آیتیں ہیں، آخری آیتوں میں دیکھ لیجیے گا، آخری آیتیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے پلہ برابر، اللہ بھی راضی اور اللہ سے آپ بھی راضی۔ اور پہلے کس کو راضی پہلے کون راضی کرنا پڑے گا، کس کو راضی کرنا پڑے گا بتائیے؟ پہلے آپ اللہ سے راضی ہونا چاہیے یا اللہ آپ سے راضی ہونا چاہیے؟ بتائیے؟ آپ اللہ سے راضی ہونا چاہیے نا، تب اللہ آپ سے راضی ہوگا، ٹھیک ہے، آپ تو ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ راضی ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے راضی کرنا پڑے گا، اور یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مرضی ہے آپ کو اس پر کیا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے، بالکل بھی ہلنا نہیں ہے۔ صبر جمنا اسی کو کہتے ہیں نا، برف جم جاتی ہے تو ہلتی ہے وہ اپنی جگہ سے؟ نہیں ہلتی ہے نا، اس کو پگھلایا جائے وہ تبھی پگھل کر ہلے گی، ٹھیک ہے، جو چیز جم گئی وہ جم گئی، کوئی چیز آپ جما دیں بس اس کو جو ہے بہت شیک کیا جائے، اب کیل جما دیں کہیں پر دیوار میں، جب اس کو بہت زیادہ شیک کرتے ہیں تب وہ ہلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جم جانا ہے کہ کتنے بھی بڑے بڑے طوفان آ جائے، ہمیں جو ہے اپنے آپ کو یہاں پر ہم نے بس جما لیا، روک کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹائم ہو چکا ہے، چلیے پھر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کریں گے، دیکھیں گے صبر کے کتنے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، اور کل ہماری اس کی عشرہ مبشرہ کی کلاس رہے گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔